اگر آپ نہیں، کیونکہ اخلاقیات اگر درست نہ ہوئی تو اس کا انجام بڑا خراب نکلنے والا ہے. کیونکہ دیکھیے یہ دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہیں احادیث. وہ کتنا مشہور ہے کہ ایران میں ایک ڈاکٹر احسان ہوا کرتے تھے. ڈاکٹر احسان، ایک تو شارجہ والے ڈاکٹر احسان ہے، وہ بھی انتہائی متدین اور محب اہل بیت ڈاکٹر، لیکن انہی کا ایک سمجھو پرتو اور ریفلیکشن جو ایران میں جو 6 مہینہ ایک شہر میں کلینک کرتے تھے، 6 مہینہ دوسرے شہر میں کرتے تھے، اور بالکل 6 مہینے تک فری مریضوں کو دیکھتے تھے. خود کہتے تھے کہ ایک دفعہ میں نے حرم امام کی طرف ایک جنازے کو جاتے دیکھا. اچھا، بہت سے سارے جو اس طرح کے افراد ہوتے ہیں ان کی برزخی آنکھ بھی کھل جاتی. میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ ہے جس کے اوپر ایک کتا بیٹھا ہوا. میں سب لوگوں سے کہا رہی جنازے کے اوپر کتا بیٹھا ہے. لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. کہہ رہے میں فوراً سمجھ گیا کہ میں اپنی برزخی آنکھ سے اس وقت اس شخص کے جو قبیح اعمال تھے وہ کتے کی صورت میں مجسم ہو گئی. وہ جنازے کے اوپر وہ کتا بیٹھا ہوا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا دہشت زدہ ہوا اسے دیکھ کے. اچھا، لوگ طواف کرانے کے لیے، ایک چکر لگانے کے لیے امام کی زری کی طرف لے جانے لگے اس کو، کہ جیسے ہی امام کا حرم شروع ہوا وہ کتا چھلانگ مار کے نیچے اتر گیا اور کونے میں جا کے بیٹھ گیا. میں وہیں اس کو دیکھتا رہا تھوڑی دیر. اس کے بعد جب وہ لوگ چکر کاٹ کر میت کو دوبارہ لے کر آئے تو وہ کتا چھلانگ لگا کے پھر جنازے کے اوپر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ اسے قبر کے کنارے جا کر رکھا. اور اس کے بعد پھر جب دفن کرنے لگے اور مٹی ڈالنے لگے تو قبر میں اس کتے نے چھلانگ لگائی، اندر گیا اور اس کے بعد مٹی ڈال کے بند کر دیا. سمجھ گیا کہ یہ اس کے اخلاق رذیلہ تھے جو کہ کتے کی صورت میں مجسم ہو گئی. اب وہ ہوگا قیامت تک کا زمانہ ہوگا، اس کے ساتھ کیا وہ عذاب دے گا. تو اپنی اخلاقیات کو درست کرنا بہت ضروری. صرف یہ نہیں کہ آپ نے چند ایک حدیثیں یاد کر لی بس ایسی اور امتحان میں خانہ پوری کے لیے اس کو لکھ دیا. نہیں، اپنے اخلاق اور کردار کے اندر ایک تبدیلی آپ کو جو ہے وہ لانی پڑے گی. اور تو یہ ایک پیغام بھی تھا سلسلۃ الذہب کی حدیث کا، کہ صرف ضروری نہیں کہ صرف یہ حدیث تو چلے قبر میں 7 کفن کے اوپر تحریر کروا کر 7 میں دفن کرنے کے لحاظ سے ایک حکم تھا، لیکن جو اور احادیث ہیں ان کو بھی تو زندگی میں اور رائج کریں اور اپنے گھروں میں لکھ کر لگائیں. یہ ایک پیغام تھا اس کا. اچھا، اب آپ نے اتنی محنت سے یہ سب کفن اپنا بیگ مہیا کریں گی، بہت سی خواتین اپنے ہاتھ سے قرآن بھی تحریر کریں گی، تو کیا ہم اپنا یہ کفن کسی اور رشتہ دار کو یا کسی جاننے والے کو دے سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اتنی محنت سے ہم نے کفن تیار کیا، ہم کسی دوسرے کو کیوں دیں؟ لیکن آپ خود سوچئے کہ اگر آپ زندہ ہیں، موجود ہیں، آپ کا نامہ اعمال کھلا ہوا اور آپ کے کسی قریبی رشتہ دار، کسی کے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کے بھائی کا، بہن کا، تو کیا وہ برداشت کرے گا کہ نہیں یہ چیزیں تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی، ان کے لیے تو جیسا تیسا بھی جو کفن وفن جو طریقہ کار ہے اسی کے مطابق عمل کرو؟ نہیں، جو صاحب دل شخص ہوگا، ذرا سے بھی ہمدردی اپنے رشتہ دار کے ساتھ رکھتا ہوگا، وہ کہے گا میرے پاس تو وقت وسیع ہے، میں زندہ ہوں، میں پھر دوبارہ انتظام کر سکتا ہوں، لیکن میں فی الحال اپنے اس کو گفٹ میں دے دوں. جیسے کہ اکثر افراد کا سننے میں آئے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اپنے جو چیزیں مہیا کی ہیں وہ کسی اور کو نہ دیں. تو یا پھر آپ یہ کریں کہ ٹھیک ہے، پھر اگر آپ وہ نہیں دینا چاہتے تو آپ ایسا کریں، مشورہ ہے کہ کئی کفن بیگ، 3 4 5 کفن بیگ اپنے تیار رکھیں، جہاں کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو آپ اس میں سے جو آپ نے جو اپنا جیسا تیار کیا ویسا ان کا بھی تیار کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، جب وہ پہنچے گا آخرت میں تو عالم آخرت میں وہ جو آپ کے لیے دعا کرے گا جا کے، اس سے آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اور پھر خدا بھی تو آپ کو دیکھ رہا ہے کہ جب آپ اپنے رشتہ دار پر اتنی مہربان ہیں، اس کی مخلوق پر آپ اتنی مہربانی کر رہی ہیں کہ جمع شدہ اپنی چیز جو محنتوں سے جمع کی اس کی مخلوق کے فائدے کے خرچ کر رہی ہیں، تو وہ کریم پروردگار وہ سوچے کہ آپ پر کتنا زیادہ مہربان ہوگا جب ہمارے اور آپ کے مرنے کا وقت آئے گا.